بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 12ویں کلاس کا ایک مضمون ہے، بہت ہی اہم ہے اور جو ہے نا اکثر پیپر میں یہ آتا ہے، ڈرگ ایڈکشن، نشے کی جو عادت ہے اس حوالے سے۔ ڈرگ ایڈکشن از اے ڈیزیز، نشے کی عادت یا نشے کی لت یہ ایک بیماری ہے دیٹ افیکٹس دی ایڈکٹس برین اینڈ باڈی، یہ متاثر کرتی ہے عادی شخص کے برین، دماغ کو، اینڈ باڈی اور جسم کو۔ اوپیوم، ہیروئن، کوکین، حشیش، میریجوانا اینڈ الکوہل یہ مختلف ہیں۔ اوپیوم افیم ہے، ہیروئن ہے، کوکین اس کو کوکین ہی کہا جاتا ہے، حشیش چرس، میریجوانا بھنگ اینڈ الکوہل شراب آر دا کامن ڈیڈلی ڈرگز، یہ عام مہلک ڈرگز نشہ آور چیزیں ہیں۔ دو اگرچہ پیپل آف آل ایجز، تمام عمروں کے لوگ، کوڈ فال پرے شکار ہو سکتے ہیں، ٹو ڈرگ ایبیوز نشے کے غلط استعمال کے۔ دا کامن وکٹمز آف دی ایڈکشن، اس نشے کی عادت کے جو عام شکار ہیں ہیں وہ دا ینگسٹرز، نوجوان۔ برٹش سوئس رائٹر اینڈ جرنلسٹ جان ہاری سیز، برطانوی اور کیا کہتے ہیں سوئٹزرلینڈ کا مصنف اور جرنلسٹ، کیا کہتے ہیں صحافی، جان ہاری سیز، وہ یہ کہتا ہے ایڈکشن از این اڈاپٹیشن، نشے کی عادت ایک اڈاپٹیشن موافقت ہے، یعنی اپنے آپ کو کسی چیز کے موافق کر دینا۔ اٹ از ناٹ یو، یہ تم نہیں ہو، اٹ از دا کیج یو لیو ان، یہ ایک پنجرہ ہے جس میں تم رہتے ہو۔ ایٹ فرسٹ، سب سے پہلے، موسٹ آف دا پیپل ٹیک ڈرگز فار فن، اکثر لوگ نشے آور چیزیں لیتے ہیں فار فن، مزاح کے لیے۔ دین پھر گریجولی، ایسے ایسا دے بگین ٹو لوز سیلف کنٹرول، ایسا ایسا وہ شروع ہوتے ہیں، کھو دیتے ہیں سیلف کنٹرول، اپنے اوپر قابو، اینڈ کین ناٹ ریزسٹ دیئر اسٹرانگ ڈیزائر، اور وہ روک نہیں سکتے اپنی جو بہت زیادہ خواہش ہوتی ہے اس کو، ٹو ٹیک ڈرگز، نشہ آور چیزیں لینے کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو وہ روک نہیں سکتے، مزاحمت نہیں کر سکتے۔ ہاؤ ایور، تاہم، ود دا پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، دا پلیئر آف ایڈکشن وینشز، نشے کی جو عادت کی یہ جو خوشی ہوتی ہے ایڈکشن وینشز، یہ غائب ہو جاتی ہے۔ اینڈ دے یوز ڈرگز، اور وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتے ہیں جسٹ صرف ٹو ایوائڈ پین، درد سے بچنے کے لیے۔ کلینیکل سائیکولوجسٹ ڈاکٹر فرینک ٹالی سیز، ایک طبی نفسیاتی ڈاکٹر جس کا نام فرینک ہے، فرینک ٹالیز سیز، وہ یہ کہتا ہے ایٹ فرسٹ، سب سے پہلے، ایڈکشن از مینٹینڈ، نشے کی جو عادت ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے بائی پلیئر، خوشی کے ذریعے، یعنی پہلے بندے کو مزہ آتا ہے، بٹ پھر دا انٹینسٹی آف دا پلیئر، خوشی کی جو شدت ہے، گریجولی ایسا ایسا ڈیمینشز، وہ کم ہو جاتی ہے، اینڈ دی ایڈکشن از دین، اور پھر نشے کی یہ جو عادت ہے از دین پھر مینٹین، اس کو برقرار رکھا جاتا ہے بائی دی اوائڈنس آف پین، درد سے بچاؤ کے ذریعے، یعنی پہلا بندہ مزہ لینے کے لیے، پھر بندے کو تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف سے بچنے کے لیے بندہ جو ہے نا یہ نشہ آور چیزیں لیتا ہے۔ دیر از نو سنگل کاز آف ڈرگ ایڈکشن، یہاں پہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے نشے کی لت پڑنے کی، کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ مینی فیکٹرز کنٹریبیوٹ، بہت سے عناصر حصہ ڈالتے ہیں، ٹو دا فارمیشن آف ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت کو تشکیل دینے میں۔ فرسٹ، سب سے پہلے، سم پیپل ٹیک ڈرگ، کچھ لوگ نشہ آور چیزیں لیتے ہیں فار پلیئر، خوشی کے لیے۔ سیکنڈ، نمبر 2، سم پیپل ٹیک ڈرگز، کچھ لوگ نشہ آور چیزیں لیتے ہیں ٹو ریڈیوس سٹریس، ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے۔ تھرڈ، نمبر 3، ڈرگ سپورٹنگ انوائرنمنٹ، ڈرگ کو سپورٹ کرنے والا ماحول، معاون ماحول، از ہے، یٹ تاہم این ادر فیکٹر، ایک دوسرا عامل، دیٹ لیڈس ٹو ڈرگ ایڈکشن، جو کہ نشے کی عادت کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ماحول ایسا ہو پھر بندہ ڈرگ کی ایڈکشن میں پڑ جاتا ہے۔ انوائرنمنٹل فیکٹرز، ماحولیاتی عوامل، انکلوڈ شامل ہیں کیا، این ایزی ایکسیس، آسان رسائی ہو، ٹو ڈرگس، نشہ آور چیزوں تک۔ فیلنگز آف لونلینس، تنہائی
کے احساسات ہوں، پیئرز پریشر اور جو ساتھی ہیں ان کا جو ہے نا وہ دباؤ ہو ATC، یعنی یہ وہ عوامل ہیں انوائرمنٹل جس کی وجہ سے بندہ جو ہے نا نشہ لیتا ہے۔ دی ایڈورس ایفیکٹس آف ڈرگز آر انمریبل، جو مخالف اثرات ہیں ڈرگز نشہ آور چیزوں کے، اور انمریبل وہ بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ دی ایڈکشن امپیئرز، یہ جو نشے کی عادت ہے یہ نقصان پہنچاتی ہے کس کو؟ دی ایڈکٹس امیون سسٹم، جو نشے میں عادی شخص ہے اس کے مدافعاتی نظام کو یہ نقصان پہنچاتی ہے۔ اٹ کازز مینی فزیکل اینڈ مینٹل ڈیزیزز، یہ سبب بنتی ہے یہ جو عادت ہے بہت سے جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا۔ اٹ آلسو ایگزرٹس، نیز یہ ڈالتی ہے ایڈورس ایفیکٹس، مخالف اثرات آن دا موڈ، مزاج اینڈ بیہیویئر اور رویے آف اٹس وکٹم، اپنے جو متاثرین ہوتے ہیں ان کے، یعنی اپنے متاثرین کے رویے اور مزاج پر یہ کیا کہتے ہیں ڈالتی ہے ایڈورس ایفیکٹس، مخالف اثرات۔ اٹ سسپینڈز دا سینسیبل فنکشننگ آف دیئر برین، یہ معطل کر دیتی ہے دا سینسیبل فنکشننگ، ہوشمندانہ جو عمل ہے آف دیئر برینز، ان کے دماغوں کا۔ اٹ روئنز، یہ عادت تباہ کر دیتی ہے دیئر پرسنل، ان کے ذاتی، فیملی اینڈ سوشل لائف، خاندانی اور سماجی جو زندگی ہے اس کو۔ دی ڈرگ ایڈکٹس، نشے کے جو عادی افراد ہیں، بیکم اے کاز آف فیملی ڈسرپشن، وہ سبب بنتے ہیں خاندان کے انتشار کا، ڈسرپشن انتشار، سیپریشن جدائی، اینڈ ایون ڈائیورس اور حتیٰ کہ طلاق کا۔ دے لوز دیئر ارننگ پاور، وہ کھو دیتے ہیں اپنے کمانے کی پاور، طاقت، اینڈ بیکم نیڈی، اور وہ بن جاتے ہیں ضرورت مند، اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یار و مددگار۔ فرینڈز اینڈ فیملی ممبر ڈیزرٹ دیم، دوست اور خاندان کے افراد ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان دا ڈچ آف دیئر مزری، ان کی مصیبت کی خندق میں۔ این امریکن سانگ رائٹر، ایک امریکی کیا کہتے ہیں گانا لکھنے والا جو ہوتا ہے رائٹر اس کا، کرٹ کوبین سیز، یہ اس کا نام ہے، ڈرگز آر اے ویسٹ آف ٹائم، جو یہ نشہ آور چیزیں یہ ٹائم کا ضیاع ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ دے ڈسٹرائے یور میموری اینڈ یور سیلف رسپیکٹ، یہ تباہ کر دیتے ہیں تمہارے میموری، یادداشت کو، اور اینڈ یور، یہ یاد کو، اینڈ یور سیلف رسپیکٹ، اور اپنی جو ذاتی عزت ہوتی ہے اس کو، اینڈ ایوری تھنگ، اور ہر اس چیز کو، دیٹ گوز along with your self esteem، جو کہ تمہارے خود اعتمادی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کو۔ دو اگرچہ ایڈکشن از اے ٹریٹیبل ڈیزیز، یہ جو نشے کی عادت ہے یہ قابل علاج بیماری ہے، اٹس ٹریٹمنٹ از کمپلیکس، اس کا علاج پیچیدہ ہے، ایکسپینسو، مہنگا ہے، اینڈ لینتھی، اور لمبا ہے۔ نو سنگل ٹریٹمنٹ از رائٹ، کوئی بھی اکیلا علاج درست نہیں ہے فار ایوری ایڈکٹ، ہر نشے کے عادی فرد کے لیے، ریدر اٹ ویریز، بلکہ یہ بدلتا ہے اکارڈنگ ٹو دا پیشنٹس نیڈز، مریض کے جو ضروریات کے مطابق۔ میڈیکیشن، علاج معالجہ، اینڈ ڈیٹاکسیفیکیشن، اور زہریلے مادوں کا اخراج، یعنی ان کو نکالنا، مسٹ بی کپلڈ ود، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کیا، دی بیہیویئرل تھراپیز، نفسیاتی جو ہے نا تھراپیز، علاج، اینڈ پراپر کاؤنسلنگ، اور مناسب مشورہ۔ مطلب یہ ہے کہ صرف جو ہے نا جسمانی علاج نہیں، ساتھ ساتھ ذہنی علاج بھی ہونا چاہیے۔ ٹریٹمنٹ شوڈ بی ریویوڈ، اور یہ جو علاج ہے اس پہ نظر ثانی کی جانی چاہیے، اینڈ موڈیفائڈ، اور اس میں ترمیم کی جانی چاہیے، ٹو فٹ، تاکہ وہ کیا کہتے ہیں موافق آئے، دا چینجنگ نیڈس آف دی پیشنٹس، مریضوں کی تبدیل ہونے والی ضروریات کے مطابق ہو، ٹو فٹ، تاکہ اس کے مطابق ہو۔ لانگ ٹرم فالو اپ، لمبا عرصہ پیروی از نیڈیڈ، اس کی ضرورت ہے، ٹو پریونٹ ریلیپس، بیماری کے واپس آنے کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے۔ این امریکن آتھر اینڈ ایکٹیوسٹ جیمز لی کرٹس سیز، ایک امریکی مصنف اور کیا کہتے ہیں ایکٹیوسٹ، جو معاشرے میں کام کرتے ہیں نا کوئی کسی تحریک کے حوالے سے اصلاح کے لیے، جیمز لی کرٹس سیز، وہ کہتا ہے ریکوری از این ایکسیپٹنس، ریکوری بحالی، صحت کی بحالی، از این ایکسیپٹنس، یہ ہے
یہ قبولیت ہے، ایکسیپٹنس، مطلب یہ کہ آپ نے قبول کر لیا دیٹ یہ بات یور لائف از ان شیمبل، آپ کی زندگی ابتر حالت میں ہے، اینڈ یو ہیو ٹو چینج اٹ، اور آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے۔ لیں جی، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔